بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 7۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ سراج ابھی ابھی آفس سے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا تو لاؤنج میں کسی اجنبی کو بیٹھا پایا۔ وہ ایک 31-32 برس کا خوش شکل نوجوان تھا، اونچا لمبا قد، اچھے نین نقش اور گھنی مونچھیں۔ ساتھ ہی سدرا بیٹھی تھی۔ سراج کو دیکھ کر سدرا خوشی سے بولی، لو یہ بھی آ گئے۔ یہ دیکھیں سراج، آپ سے ملنے کون آیا ہے؟ آپ کے دوست۔ جبکہ سراج نے زندگی میں پہلی بار اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا۔ سراج نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اس نے بھی زوم آنی نظروں سے سراج کو دیکھا تھا۔ اچھا، میں چائے وغیرہ بھجواتی ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ یہ بولتی سدرا باورچی خانے کی طرف چل دی۔ ہیلو مسٹر سراج علی ذوالفقار۔ سدرا کے جانے کے بعد وہ شخص طنز بھرے انداز سے بولا، جبکہ سراج بنا کوئی جواب دیے اس کے سامنے موجود دوسرے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ کون ہو تم؟ سراج سامنے پڑے پھلوں میں سے ایک سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے اطمینان سے بولا، میں جو بھی ہوں اس بات کی فکر چھوڑو، تم اپنی فکر کرو، کیونکہ اب تم زیادہ دیر تک قانون کے شکنجے سے بچ نہیں پاؤ گے۔ بائی دا وے، مائی سیلف ACP جواد ملک۔ جواد ایک ہونہار اور بہادر پولیس آفیسر تھا۔ تبھی پولیس محکمہ نے یہ ذمہ داری اس کے سپرد لگائی تھی۔ وہ شادی شدہ اور 2 بیٹیوں کا باپ تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، اوہ میں ڈر گیا۔ سراج مکاری سے بولا تھا، ایک بار تمہارے خلاف ثبوت مل جانے دو، پھر دیکھنا پھانسی کے پھندا ہوگا اور تمہاری گردن۔ جواد اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے بولا، کیوں اپنے فالتو سے دماغ پر اتنا بوجھ ڈال رہے ہو؟ تمہارے تو اچھے میرا کچھ نہ بگاڑ پائے تو تم کیا کر لو گے؟ سراج طنزیہ انداز سے بولا۔ جواد سراج کی بات اور انداز دیکھ کر غصے میں آ چکا تھا۔ کیوں، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ آخر کیا ہو تم؟ ہاں؟ جواد بولا، ایک خاموش حرامی ہوں میں۔ یہ بول کر سراج نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ جواد کو اس پل وہ کوئی انسان نہیں بلکہ درندہ لگا تھا۔ وہ سراج کو نفرت سے دیکھتا رہا۔ تمہاری بھلائی کے لیے بتا دوں کہ مجھ سے دور ہی رہنا، کیونکہ میرا دماغی توازن درست نہیں۔ ہنستے ہنستے ہی سراج ایک دم بالکل سنجیدہ ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ تو تیار رہنا مسٹر، بہت جلد تمہارا دماغی توازن درست کرنے والا ہوں میں۔ جواد نے اپنا جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ سدرا ملازمہ کے ساتھ وہاں آ گئی اور کھانے پینے کی چیزیں میز پر سجانے لگی۔ یہ صاحب بڑی جلدی میں ہیں، چائے نہیں پئیں گے؟ سراج جواد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے طنز سے بولا تو جواد غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کو چل دیا۔ ارے چائے تو پی لیتے، یہ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ جواد کے جانے کے بعد سدرا بولی، کیا پتہ؟ یہ بولے سراج مانی خیز انداز سے مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوگا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ آج کی رات بھی کافی گہری اور تاریک تھی۔ جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ٹھنڈ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سدرا صوفے پر گہری نیند سوئی تھی جب سراج بیڈ پر لیٹا تھا، مگر وہ سویا نہیں تھا، وہ جاگ رہا تھا۔ کمرے کی بڑی کھڑکی جو لان میں کھلتی تھی ویسے تو بند تھی، مگر اس کے سامنے سے پردے ہٹے ہوئے تھے جس میں باہر لان میں لگے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہلنے سے پتہ چلتا تھا کہ باہر کافی تیز ہوا چل رہی ہے اور باہر سے نیلی نیلی چاندنی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سراج آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مکروہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھا سیدھا الماری کی طرف بڑھا، الماری سے ایک کالی جیکٹ نکالی، پہن لی۔ اب واش روم کی طرف بڑھ گیا اور واش روم میں موجود وارڈروب کی ایک دراز کھولی، اس میں سے سرخ لینز نکال کر اپنی آنکھوں میں لگائے۔ اب چہرے پر ہوڈی ڈالتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ سدرا کی آنکھ رات کے تیسرے پہر میں کھلی تھی۔ جب اس نے بیڈ پر دیکھا تو سراج وہاں نہ تھا۔ سراج کو نہ پا کر بے حد فکر ہوئی، کیونکہ لگ بھگ رات ہی سراج نیند میں کچھ بڑبڑاتا تھا۔ اس کے الفاظ تو سدرا کو سمجھ نہ آتے، مگر وہ امی کا لفظ واضح بولتا تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے نیند میں وہ کافی تکلیف میں ہے۔ تب سدرا اس کے بال پیار سے سہلاتی تو وہ پرسکون ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی آج سدرا سراج کو بیڈ پر نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ وہ اٹھی اور دوپٹہ اڑا، پیروں میں جوتی اڑساتی جلدی سے کمرے سے باہر آ کر سراج کو تلاش کرنے لگی، مگر اس کو سراج کہیں دکھائی نہ دیا۔ گھر میں ان دونوں ملازموں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ کچھ ملازمین کام ختم کر کے اپنے گھر جا چکے تھے اور کچھ سرونٹ کوارٹر میں تھے جو گھر کے حصے سے کافی دور تھا۔ سدرا سراج کو آوازیں دینے لگی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی اثناء میں اس کو ایک دردناک نسوانی چیخ سنائی دی۔
چیخ کی آواز سنتے ہی سدرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ کیا؟ یہ کون چیخ رہا ہے رات کے اس وقت؟ اور یہ آواز تو نزدیک سے ہی آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کو پھر سے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، اور اب تو چیخوں کی آواز مسلسل ہو گئی۔ سدرا کو لگا جیسے یہ آواز گھر کے کسی کونے سے آ رہی ہے۔ وہ ہمت کرتی آواز کے تعاقب میں چل پڑی اور چلتے چلتے ایک جگہ آ کر رکی۔ اب وہ گھر کے تہہ خانے کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس نے آج سے پہلے گھر کا یہ حصہ نہ دیکھا تھا۔ تہہ خانے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا اور ایک اور چیخ کی آواز نے گہرے سناٹے میں گونجی۔ سدرا کو خوف محسوس ہوا، مگر وہ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کا جذبہ اس کے خوف کو مات دے گیا۔ وہ ایک اچھی انسان تھی، کسی کو تکلیف میں نہ دے سکتی تھی، اور ہمیشہ خود سے پہلے دوسروں کا سوچتی۔ اسی جذبے کی طاقت اس کو تہہ خانے کے اندر رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سدرا نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو اندر اندھیرا تھا، مگر پہلی 2 سیڑھیوں پر باہر سے تھوڑی روشنی پڑ رہی تھی۔ سدرا ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ تہہ خانے کے بیچوں بیچ موجود تھی۔ اس سے پہلے سدرا پوچھتی کہ کون ہے، اسے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ تہہ خانہ کافی وسیع تھا، چاروں طرف کو اندھیرا تھا۔ اس اندھیرے میں سدرا کو ذرا دور روشنی دکھائی دی۔ غور کرنے پر اس کو پتہ چلا تہہ خانے کے اندر ایک کمرہ موجود تھا جس کا دروازہ ذرا سا کھلا تھا۔ یہ سرخ روشنی وہیں سے پھوٹ رہی تھی۔ سدرا کو عجیب وحشت کا احساس ہونے لگا، مگر وہ ہمت کرتی آگے بڑھی اور کمرے کے اندر جھانکا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ کمرہ کافی بڑا تھا، باقاعدہ ایک خوابگاہ تھی۔ وہاں ایک گول بیڈ موجود تھا جو سرخ رنگ کا تھا، اس پر کالی چادر بچھی تھی۔ باقی کا تمام فرنیچر بھی سرخ رنگ کا ہی تھا۔ کمرے کی ساری دیواروں پر کالا رنگ کیا گیا تھا اور ان پر کچھ منحوس قسم کی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ عجیب و غریب قسم کے شو پیسز سے آراستہ وہ کمرہ بہت وحشتناک تھا، مگر اس پل سدرا کو کمرے کی سجاوٹ نہیں بلکہ کمرے کے اندر ہونے والے منظر نے حیران کیا۔ نیچے زمین پر ایک لڑکی لیٹی تھی جس کے ہاتھ، پیر اور منہ بندھے ہوئے تھے۔ اس کے سامنے سراج بیٹھا تھا، مگر سدرا کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس وجہ سے سدرا سراج کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ اس کو صرف وہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی جو نیچے لیٹی دھاڑے مار مار کر روئی جا رہی تھی۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے بری طرح زخمی تھا۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے بھوکے شیر نے اس پر حملہ کیا ہو۔ سدرا نے بغور اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تو اس پر انکشاف ہوا کہ وہ لڑکی تارا تھی۔ سدرا کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ مجھے جانے دو، غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، تارا روتے روتے گڑ گڑائی۔ اس کی آنکھوں میں بلا کا خوف جھلک رہا تھا۔ اس کی بات کے جواب میں سراج نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ سدرا نے اس کی دلکش آواز پہچان لی، مگر اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ سراج نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ سراج اپنی جگہ سے اٹھا اور تارا کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا، بیچاری سراج علی ذوالفقار سے پنگا لے بیٹھی، آؤ سیرنا۔ تارا، پتہ ہے کیا تمہاری قسمت میں بس زندگی کی 24 بہاریں ہی دیکھنا لکھا تھا۔ او، درد زیادہ ہو رہا ہے کیا میری جان؟ وہ مکاری سے بولا۔ اب وہ گھوم کر دوسری طرف آ چکا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر سے ہڈی ہٹا دی تو سدرا کو اس کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا۔ سراج کو دیکھ کر سدرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ بڑی مشکل سے قابو کیا۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں روشنی نہ تھی، اس لیے اس جگہ سے سدرا کو دیکھنا ناممکن تھا، مگر وہ وہاں کھڑی سب کچھ بآسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ اب سراج گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور تارا کا بازو پکڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے غصے سے بولا، یہی ہاتھ اٹھایا تھا نا تم نے مجھ پر؟ یہ بولتے سراج نے ایک جھٹکے سے تارا کا بازو توڑ ڈالا تو تارا کی ایک دردناک چیخ سناٹے میں گونجی تھی۔ شش، شور مت کرو، مجھے شور پسند نہیں، سراج اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے سرگوشی سے بولا تھا۔ سدرا درد کی شدت سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ہا 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 ہا، مجھ پر ہاتھ اٹھائے گی؟ تیرے باپ کا نوکر سمجھا ہے کیا جو تیرا تھپڑ برداشت کروں گا؟ تارا سے کچھ نہ بولا تک نہ جا رہا تھا۔ جانے من، ہاتھ سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے تھا نا تمہیں؟ دیکھو نا، تو مجھے یہ ہاتھ توڑنا پڑا۔ سراج اس کو بالوں سے جگڑتے اس کا چہرہ بالکل اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے ڈرامائی انداز سے بولا، نہیں، مجھے معاف نہ۔ تارا بڑی مشکل سے کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ سراج نے اس کی بات کاٹی تھی۔ سراج کسی کو معافی کا موقع نہیں دیتا، نو۔ یہ بولتے سراج نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے اور کسی جنگلی جانور کی طرح اس کا خون چوسنے لگا۔ یہ دیکھ کر سدرا کی جان ہی نکل گئی۔ سراج کو انسانی خون پیتا دیکھ کر سدرا کا سر چکرا گیا اور اس نے ایک بار پھر اپنی چیخ کو بڑی مشکل سے روکا اور وہیں دیوار کا سہارا لیتی ہوئی بیٹھ گئی۔
اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور سراج بڑے مزے سے تارا کا خون پینے میں مگن تھا۔ پھر سراج نے زور سے اس کا سر پیچھے دھکیل دیا۔ اتنی زور سے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے تارا کا سر پھٹ گیا، مگر اب اس چیخنے کی بھی سکت نہ رہی۔ سدرا کو اس پل سراج بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ سرخ آنکھیں، خون سے لت پت منہ اور آنکھوں میں عجیب بے رحمی۔ واقعی کوئی اس وقت دیکھ لیتا تو اس کا خوف زدہ ہونا واجب تھا۔ تارا شدید نکاہت سے بے جان ہو رہی تھی۔ اب سراج چیختے داڑتے زور زور سے اس کی آنکھوں میں خنجر مارنے لگا۔ آنکھوں کے بعد پورے جسم پر ایسے ہی وار کرتا گیا۔ تیز سے سراج کی ساری نسیں ابھر گئی تھیں اور اب حسب عادت وہ تارا کے جسم کے زخمی حصوں میں انگلیاں گھساتا اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ تارا مر چکی تھی۔ اوہ، مر گئی؟ کیوں مری اتنی جلدی تم؟ میں مردار نہیں کھاتا۔ جانتی نہیں کیا وہ بے جان تارا سے مخاطب تھا۔ پھر سراج ایک ادا سے اٹھا اور کمرے میں پڑی بڑی سی مگر عجیب و غریب قسم کی کرسی پر شاہی انداز سے بیٹھ گیا اور پاس پڑی چھوٹی سی میز سے اپنا کالا ہیٹ اٹھا کر ترچھی انداز سے سر پر رکھ لیا جو پہلے سے وہاں موجود تھا، اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر اچانک ہی بالکل سنجیدہ ہوتا اٹھا اور تارا کا سر اپنے پاؤں تلے کچلنے لگا۔ سدرا مزید برداشت نہ کر سکی، منہ پر ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ آواز پیدا کیے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ تہانے سے نکلتے اس نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی اور کمرے میں آتے ہی منہ پر ہاتھ رکھے رونے لگی، جبکہ سراج وہیں موجود تارا کی لاش کے سامنے انگریزی گانے گانے میں مصروف تھا۔ سدرا کافی دیر روتی رہی۔ اب اس نے میز پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے حواس بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تو بیڈ پر اپنا سر پکڑے بیٹھ گئی۔ کیا تھا یہ سب؟ سراج؟ میں نے سراج کو کیا سمجھا اور وہ کیا نکلے؟ سراج کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں، وہ بھی اس تارا کی؟ اس کا مطلب سراج اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالوں کا سمندر ٹوٹ پڑا تھا جن کے جواب اس کے پاس نہ تھے۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ وہ اٹھی اور منہ دھونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی منہ پر پانی کے چھینٹے ڈال رہی تھی کہ اس کو کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سراج اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ واش روم سے نکلنے کی اس میں ہمت نہ ہو رہی تھی، مگر مرتی کیا نہ کرتی کے تحت اس کو باہر آنا ہی پڑا۔ سراج سامنے بیڈ پر دراز تھا۔ کیا ہوا؟ تم سوئی نہیں اب تک؟ سراج نے سوال کیا۔ وہ آنکھ کھل گئی تھی، پھر نیند ہی نہیں آئی۔ آپ کدھر تھے؟ سدرا نے رسماً پوچھا، جبکہ سراج اس کی بات پر خاموشی سے چلتا اس کے نزدیک آنے لگا اور سدرا خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ سراج اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے ہی کہ میں کدھر تھا، تو پھر یہ سوال کیوں؟ وہ اپنی مخصوص سائڈ سمائل دیتا سدرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ سدرا کا دل تو اچھل کر حلق میں ہی آ گیا تھا۔ وہ اپنے اندر کے خوف پہ قابو پاتے ہوئے بولی، ارے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ٹینشن مت لو، تمہیں کچھ نہیں کہتا میں۔ سراج نہایت اطمینان سے بولا اور پلٹ کر الماری کی طرف بڑھ گیا اور الماری کھولے اس میں سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے جانے کے بعد سدرا حیرت سے سوچنے لگی اور صوفے پر جا بیٹھی۔ ایک بار پھر وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ اس کو سراج کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر وہ اس وقت کچھ نہ کر سکتی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ سراج واش روم سے باہر آیا۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی۔ سدرا کی نظر اس پر پڑی تو ایک پل کو وہ سارا خوف بھلا بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔